بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس کا اتہاس۔ پیارے دوستو، آج ہم دنیا کے سب سے مقدس شہر یعنی جسے بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں ابھی تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہے، اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہے، شاید ہی اتہاس میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہو۔ دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دنیا کا اکلوتا ایسا شہر ہے جس کو تینوں ہی مذہبوں یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی مذہب میں سب سے زیادہ پوتر مانا جاتا ہے۔ یہاں وہ دیوار ہے جس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دیوار اسی قلعہ سلیمانی کا بچا ہوا باقی حصہ ہے جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنوایا گیا تھا۔ دوستو، وہیں عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے، بلکہ یہی وہ شہر تھا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ اور اگر بات کریں مسلمانوں کی، تو اس شہر میں الاقصی نام کی وہ مسجد موجود ہے جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر قبلہ اول بھی ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، ہمارے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تھا تو یہی وہ شہر تھا جہاں الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی نبیوں کی امامت کی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بہت سارے بڑے بڑے نبیوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہے، جو اس شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہے۔ دوستو، شاید یہی وجہ تھی کہ ہجری میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ ایک کے بعد ایک جنگ ہوتی رہی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہ جنگ کئی صدیوں تک چلتی رہی۔ دوستو، آپ جانتے ہیں آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی تھی؟ آج سے تقریباً 7000 سال پہلے بھی اس شہر کے اندر انسانی آبادی ہوا کرتی تھی، جو اس شہر کو پرانے شہروں میں سے ایک شہر بناتی ہے۔ اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہے جنہیں یہودی اور عیسائی دھرم میں ڈیوڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر تقریباً 33 سال تک حکومت کی تھی۔ اس کے بعد ان کی حکومت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی نام کی مشہور عمارت کو بھی بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ دوستو، تابوت سکینہ حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے نبیوں کے تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ اس کے بعد 598 BC میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 600 سال پہلے بابل کے بخت نصر نام کے ایک ظالم بادشاہ نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ یروشلم شہر پر حملہ کرنے والے بخت نصر نے نہ صرف شہر کو پوری طرح سے برباد کر دیا، بلکہ ہزاروں بنی اسرائیلوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ
بابل میں لے کر چلا گیا۔ شہر کی اس تباہی میں ہیکل سلیمانی نام کی مشہور عمارت بھی پوری طرح سے برباد ہو گئی تھی، اور اس عمارت کے اندر موجود تابوت سکینہ نام کا وہ مقدس صندوق تو ایسے غائب ہو گیا کہ اس کا آج تک کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد 539 عیسوی میں ہی سائرس دا گریٹ نام کے ایک ایرانی اور بہت ہی رحم دل بادشاہ نے اس بابل پر بھی حملہ کر دیا۔ سائرس دی گریٹ نے نہ صرف بابل کو فتح کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کر کے ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن میں واپس ہوئے بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت کو پھر سے بنوا لیا جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وقت نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بدل ڈالا، اور 70ویں عیسوی میں اس دور کی دنیا کے سب سے طاقتور سلطنت یعنی کہ رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ یعنی ٹائٹن جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوجوں نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن ایمپائر کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا گیا۔ 135 عیسوی میں جب یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوجیوں نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر ہل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا۔ اور دوستو اتنا ہی نہیں، یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومی لوگوں نے اب اس خاص جگہ پر کوڑا اور گندگی ڈالنا بھی شروع کر دی جہاں پر کسی دور میں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، یعنی یہودیوں کی سب سے پاک جگہ۔ یہ شہر کئی صدیوں تک ویران رہا، اور آخرکار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو رومن ایمپائر سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیں بھی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی اندرونی اور آپسی لڑائیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی، تو 1099 عیسوی میں عیسائی فوج یروشلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر شہر کو ابھی عیسائیوں کے کنٹرول میں گئے ہوئے چند سال ہی گزر پائے تھے کہ تبھی ایک نیا نام ابھر کر آیا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی کا۔ وہی صلاح الدین ایوبی جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور آخرکار 1187 عیسوی میں یعنی 100 سال سے بھی پہلے ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی ساری لڑائیاں ہوئی، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی 1517 میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو پوری طرح بدل دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی یہودیوں نے اس شہر میں آ کر اپنی الگ الگ ریاستیں بنانے کی پلاننگ شروع کر دی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید ثانی ان کی اس کوششوں کو اچھے سے سمجھ گئے تھے، اس لیے ان کے دور میں یہودیوں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ عبدالحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت کمزور پڑ گئی، اور 1917 میں برٹش ایمپائر نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد بہت وقت تک یہ علاقہ برٹش ایمپائر کے انڈر میں رہا۔ یہی وہ دور تھا جس میں جگہ جگہ سے یہودیوں کو بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے وہ منظوری دے دی جس میں آدھا یہودیوں کو دیا جانا تھا اور آدھا فلسطینیوں کو، جس کے بعد 1948 میں
اسرائیل دیش کا بھی اعلان کر دیا گیا، اور اس اعلان کے بعد فلسطین کے ساتھ ساتھ یروشلم کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی بیت المقدس یعنی یروشلم کی پوری کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔